بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورگو کو اپنے متعلق کچھ دیر کے لیے غلط فہمی میں رکھنے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے میں نے اپنا تمام لباس اتار دیا اور سر پر تاج اور مالائیں پہن لی اور سردار کے سفر کے دوران پہننے والا گھاس پھوس کا کمر بند باندھ لیا۔ اپنے پسٹل کو میں نے کمر بند کے اندر چھپا لیا اور ساری نقدی بھی میں نے اپنی بنیان میں باندھ کر کمر کے ساتھ باندھ لی۔ اب اس سے زیادہ بوجھ اٹھانا میرے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور سردار کے جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ سرد موسم کی سردی میری ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ایک ایسے جھونپڑے کی طرف گیا جس میں مشعل کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں جھونپڑے میں داخل ہوا تو میرا ایک ہم سفر تھائی نشے میں بے سدھ پڑا ہوا تھا اور دو مورنگ عورتیں اس سے جڑ کر لیٹی سو رہی تھی۔ میں نے پاؤں سے ٹہوکا دیتے ہوئے ایک عورت کو جگایا۔ نشے میں ڈوبی اور آدھ کھلی آنکھوں سے اس نے مجھے اپنے قبائلی لباس میں دیکھا تو اپنی ساتھی عورت کو جگایا۔ دونوں مجھے اس حلیے میں حیرت سے ابھی تک دیکھ رہی تھی کہ میں نے ایک تکون والا یاقوت ان کے سامنے کر دیا اور اپنے سر پر پہنے ہوئے تاج کی طرف بھی اشارہ کیا۔ یاقوت اور تاج کو دیکھتے ہی وہ سجدہ ریز ہو گئی۔ میں نے انہیں اشارے سے کہا کہ تھائی کو کھول دیں۔ کفل وغیرہ تو تھے نہیں، البتہ انہیں اس طرح لپیٹا گیا تھا کہ انہیں کھولنے میں خاصا وقت لگا تھا۔ تھائی ابھی تک مدہوشی کے عالم میں تھا۔ ایک عورت نے پاس پڑے مشکیزے کا یہ ٹھنڈا پانی اس کے جسم پر انڈیلا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا لیکن پہچانا نہیں اور وہ بھی مورنگ عورتوں کی طرح میرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ حالت اب میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہی ساتھیوں کی رنگینیوں کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں گرفتار ہوئے تھے۔ میں نے اسے 3-4 زوردار ٹھوکریں ماری کہ اس کا نشہ ہرن ہو گیا۔ وہ دونوں پاؤں زمین پر جوڑے اکڑوں بیٹھ گیا۔ میں نے عورتوں کو اشارے سے اس کے کپڑے لانے کا کہا۔ جھونپڑے کے ایک کونے میں کپڑے پڑے تھے۔ اس نے کپڑے پہنے اور وہ تیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان مورنگ عورتوں کو اشارے سے کہا وہ ہمیں ان تمام جھونپڑوں میں لے چلے جہاں جہاں اس کے ساتھی تھے۔ المختصر کہ تقریباً 1.25 گھنٹے میں میرے تمام ساتھی آزاد ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے پسٹل اور سب مشین گن کے علاوہ باقی 3 پسٹل اور گولیاں کیسر کے ساتھیوں کو دی۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی اور بڑا ہی عجیب اور مضحکہ خیز منظر تھا۔ اپنے قافلے کا سالار یعنی میں قبیلے کے سردار کے روپ میں سر پر تاج اور گلے میں مالائیں پہنے ننگ دھرانگ سب سے آگے اور پیچھے کیسر اور اس کے ساتھی، ان کے پیچھے مورنگ عورتوں کی بے لباس فوج اور ان کے پیچھے تھائی سردار کے جھونپڑے کی طرف رواں دواں تھے۔ جھونپڑے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے سب کو روکا اور اکیلا اندر گیا، اپنا لباس پہنا اور کیسر اور اپنے نمبر 2 کو اندر بلا کر کہا کہ ایک ایک کر کے اپنے آدمی اندر بلاؤ اور ان کا اسلحہ ان میں تقسیم کر دو۔ جتنے مورنگ عورتیں اور مرد مسلح ہیں ان کو حراست میں لے لو اور انہی زنجیروں سے باندھ دو جن سے تمہیں باندھا گیا تھا۔ خچروں پر اپنا سامان لاد دو اور یہاں سے جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرو۔ اپنے ساتھی کو ہدایات دے کر میں نے انہیں 2-2 کی ٹولیوں میں چلنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ان کے تمام تیر ترکش تلوار اپنے قبضے میں لے لو، ان کا اسلحہ ہم ساتھ لے جائیں گے۔ اب میں نے کالا دان کے مزدور اور میزو کو اندر بلایا اور کہا کہ جو کچھ میں کہوں وہ لفظ با لفظ ان مورگوں کو بتا دو۔ مورگوں تک میری بات 3 واسطوں سے پہنچی تھی۔ شمس کو میری بات جتنی کچھ سمجھ آنی تھی اس کو اس نے آسامی میں مزدور کو بتانا تھا، مزدور نے اس بات کو میزو کو اور میزو نے وہ بات مورگوں کو سمجھانی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مورگوں تک میری بات پہنچتے پہنچتے اس کا مفہوم بالکل بدل جائے گا، لہذا میں نے نہایت مختصر بات میں مورگوں کا عملی مشاہدہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ میرا مطلب انہیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں جھونپڑے سے باہر رکھی تحت نما کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ وہ الزبتھ اور اس کے چاروں گارڈز کی لاشوں کو باہر لا کر زمین پر پٹک دے۔ لاشوں کو پٹکنے سے میں مورگوں کے دلوں میں الزبتھ کی ہیبت ختم کرنے اور اپنا رعب جمانا چاہتا تھا۔ الزبتھ نے اپنے 3 ساتھیوں کے سر نیزوں پر ٹنگوا کر اپنی ہیبت مورگوں پر بٹھائی تھی۔ سردار کی موت کے بعد بھی الزبتھ نے سردار بننے کے لیے یقیناً کچھ ایسے ہی اقدامات کیے ہوں گے جس کی وجہ سے ایک غیر ملک کی عورت کو یہ مورنگ اپنا سردار تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 5 لاشیں باہر آئیں تو سارے مورنگ کھڑے ہو کر کچھ بولنے لگے۔ میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ میرے اشارے پر کیسر اور اس کے ساتھیوں نے ہوائی فائر کر دیے اور میں نے اپنی سب مشین گن سے الزبتھ کی لاش پر 5-6 گولیاں داغ دی۔ سارے مورنگ ایک دم خاموش ہو گئے تو میں نے انہیں اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ سب نے میرے حکم کی تعمیل کی اور میں نے رک رک کر بولنا شروع کر دیا تاکہ مترجم
अच्छी तरह समझ सकें। ये गैर मुल्की औरत जो तुम्हारी सरदार बनी बैठी थी, इसकी और इसकी चारों मुहाफिजों की लाशें तुम्हारे सामने पड़ी हुई हैं। हम मुसाफिर हैं और इस रास्ते से गुजर रहे थे कि तुम्हारी सरदार और उसकी चेलियों ने हमें अपना कैदी बना लिया। अपनी जान बचाने के लिए हमारे पास इसके सिवा कोई चारा न था कि इन्हें हलाक कर दे। हमें तुम्हारे कबीले के मुतल्लिक ज़्यादा तो मालूम नहीं, मगर इतना ज़रूर जानते हैं कि तुम लोग किसी गैर मुल्की को अपनी खुशी से अपना सरदार तस्लीम नहीं करते। हम अब यहाँ से आगे रवाना होने वाले हैं और तुम सबको यह बताने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है कि हमें खामोशी और अमन से यहाँ से जाने दे। अगर हमें यहाँ से जाने से रोका गया या हमारे किसी आदमी या खच्चर को भी नुकसान पहुँचाया गया तो तुम सब की लाशें यहाँ बिछा दी जाएंगी, जिन्हें जलाने वाला भी कोई ना होगा। हम हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर 6 मुरंग मर्दों को यरगमाल बनाकर अपने साथ ले जाएंगे और मग कबीले में पहुंचकर इन्हें वापस भेज देंगे। मेरी बात खत्म हुई तो 2 उधेड़ उम्र मोरंग खड़े हुए। उन्होंने हाथों में भाले पकड़े हुए थे। मेरे साथियों ने उन्हें फौरी अपने असलहा की जद में ले लिया। वो दोनों मोरंग आगे बढ़े और अल्जिबत के जिस्म पर अपने भालू से इतने वार किए कि उसका जिस्म छलनी हो गया। यह अल्जिबत से उनकी शदीद नफरत का इजहार था। उन दोनों मुर्गों की तकलीद में बारकी मुर्गों ने भी अल्जिबत और उसकी मुहाफिजों के जिस्मों पर अपने भालू से वार करने शुरू कर दिए। उनसे फारग होते ही उन मुर्गों ने उन 3 मुरंग हम कबीलों को पकड़ा जो नदी के पानी में नहाते हुए औरतों के आने से कैसर के साथियों को नदी से बाहर निकलने पर तीर चलाकर रोक रहे थे। उन तीनों को भी उन्होंने भाले मार मार कर खत्म कर दिया। अब एक उधेड़ उम्र मोरंग ने खड़ा रहकर बोलना शुरू कर दिया। मुतरजम के जरिए मुझ तक जो पहुंचा उसका लबे लुबाब ये था कि इस गैर मुल्की औरत और उसकी मुहाफिजों को हलाक करके आपने हम पर ऐसा एहसान किया है जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। सरदार की बीवी बनने के बाद इसने चालाकी से हमारे चंद मर्द और औरतों को अपने जाल में फांस लिया। गांव में लड़ाई से हमारे बहुत सारे मर्द मारे गए और सरदार मामूली जख्मी हुआ। इस औरत ने मौका गनीमत जानते हुए हमारे सरदार को, जिसकी सिर्फ एक टांग पर जख्म आया था, सर पर कोई वजनी चीज मारकर हलाक कर दिया था। अगर सरदार की औलाद ना हो तो फिर कबीले में से सरदार का चुनाव होता है। चुनाव वाले रोज जिस दिन कबीले के तमाम लोग यहाँ जमा थे, इस औरत ने कहा कि कबीले को ताकत की जरूरत है और मैं ताकत हूँ। तुम में से जो चाहे मुझसे मुकाबला कर ले और मुझे ज़ेर करने की कोशिश करे। यके बाद दीगरे हमारे कई जवान इसके मुकाबले में उतरे, मगर इसने चंद लम्हों में ही उन्हें ढेर कर दिया। अल्जिबत के कराटे के एक वार का मजा मैं भी ले चुका था। हम आज तक इस औरत को ताकत की देवी समझते हुए इसको सरदार बनाकर इसकी इताअत कर रहे हैं। आज आपकी वजह से इससे हमारा पीछा छूटा है। अगर आप हमारे सरदार बन जाएं तो हमारे लिए ये फख्र की बात होगी। आप नागा कबीले से हमारा इंतकाम भी ले सकते हैं। मुर्ग खामोश हुआ तो मैंने जवाबन कहा कि कबीले का सरदार कबीले में से ही होना चाहिए। जैसे अल्जिबत गैर मुल्की थी वैसे ही मैं भी तुम्हारे कबीले का नहीं हूँ। अलावा अजी हम लोगों को एक मुहिम दरपेश है, इसलिए मैं तुम्हारी इस पेशकश को कबूल नहीं कर सकता। ये कहते हुए मैंने ताज और तकूनी माला के साथ बाकी सारी मालाएं उतार कर उस मोरंग के हवाले करनी चाहिए। तो वह बोला, इस सूरत में आप इन्हें फिलहाल अपने पास रखें। जब तक सरदारी की ये निशानियां आपके पास होंगी हम सब पर आपकी इताअत फर्ज होगी। हमारे जिन 6 आदमियों को आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं उनमें मुझे भी शामिल कर लें और मग कबीले में जाकर मग सरदार के सामने ये आप हमें लौटा दें। मग कबीला हमारा दोस्त है, इनका सरदार यकीनन हमारे लिए बेहतर सरदार का इंतखाब करेगा। मजीद 1 घंटे के अंदर हमारा काफिला मग कबीले की तरफ रवाना हो गया। मैंने दोनों मीज़ुओं को $60 देकर वापस रवाना कर दिया, क्योंकि अब ये 6 मूरंग हमारे गाइड थे। सारे थाई और कैसर के साथी खसूसन कैसर और मेरा नंबर 2 मुझसे आंखें मिलाते हुए शर्मा रहे थे। अभी हम 100 कदम भी ना चले होंगे कि कैसर और उसके साथियों ने यक बारगी मुझे अपने घेरे में ले लिया और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। कैसर बोला, भाईजान, कोई जवाब नहीं और कोई वजह भी नहीं जिसे हम अपनी इतनी बड़ी गलती के लिए बयान कर सकें। आप हमारे लिए जो सज़ा तजवीज़ करें हमें मंजूर होगी। आप सिर्फ इशारा करें, हम अपने असलहा से खुद को हलाक करने के लिए तैयार हैं। हम अपने गुनाहों का कुफारा अपनी जानें देकर भी अदा करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। और अब वाकई उन सब की आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और वह बेहद शर्मिंदा भी थे, बल्कि उनकी हालत ऐसी हो रही थी कि उनका खुद को अपने हाथों से मार देना भी कतअन बईद ना था। मैंने उन सब को गले लगाया और कहा,
میں نے تمہیں معاف کیا، اب اللہ پاک بھی تمہیں معاف فرما دے۔ شیطان آدم کے آغاز سے ہی انسان کو بہکانے میں لگا ہوا ہے اور اپنے مقاصد میں اکثر و بیشتر کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک غفور الرحیم اور معاف کرنے والے ہیں اور اپنے گناہ گاروں پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تمہاری جگہ بڑا کوئی پارسا بھی ہوتا تو وہ بہک جاتا۔ میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی غصہ یا کوئی کدورت نہیں۔ تم لوگ پہلے بھی میرے مخلص ساتھی تھے اور اب بھی ہو۔ بھائیوں نے بھی اپنے نمبر 2 کے ذریعے اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ مزدور اور خچروں والے بھی ندامت سے کھڑے تھے، ان کے چہروں پر بھی شرمندگی نمایاں تھی۔ صرف شمس اور حمید ایسے تھے جو اپنی عمروں کے فرق کے باوجود بھی کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ شمس لگڑاتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے اس قبیلے کا سردار بنوا دیں، میں ساری مالائیں آپ کی نظر کر دوں گا۔ جتنی بڑی مشکل اور مصیبت میں گرفتار ہو چکے تھے، اس پر ندامت کا اظہار تو مجھے ٹھنڈا کر سکتا تھا، لیکن شمس کی یہ بات سن کر میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے اس پر مکوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی، اور اس وقت رکا جب قیصر اور اس کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ کر کہا کہ اب بس بھی کیجئے، اگر اسے اور مارا تو یہ مر جائے گا۔ پہلے ہی ہمارے لیے یہ بیکار ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ اسے یہیں سے رخصت کر دیں۔ شمس نے قیصر کی تجویز سن کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ خدا کے لیے اس حال میں مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، میں تو سسک سسک کر مر جاؤں گا۔ یہ مورنگ جو آپ کے اسلحہ کے خوف سے آپ کے تابع دار بنے ہوئے ہیں، مجھے اکیلے پا کر میری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ یہ سب جھوٹ بک رہے ہیں کہ غیر ملکی عورت اپنی طاقت کے بال پر ان کی سردار بنی ہوئی تھی۔ ان سے پوچھیں کہ 6 سالوں میں ان کو کبھی بھی موقع نہیں ملا کہ یہ اس کے 6 محافظوں اور اس عورت کو قابو نہ کر سکیں۔ دراصل اتنی بلندی پر اور ان جنگلات میں رہنے والے ان مورگوں کو اس عورت نے بے غیرت بنا دیا ہے۔ سخت محنت کر کے یہ 2 وقت کی روٹی کماتے تھے، مگر اس عورت نے انہیں لوٹ مار اور ان کی عورتوں کو جنسی آزادی دے دی، تو یہ اپنی عورتوں کی عصمت فروشی کر کے ان کی کمائی کھانے لگ گئے۔ میں نے شمس کی بات کا جواب دیا کہ تم نے ان کا سردار بننے کی خواہش اس لیے کی تھی کہ تم بھی ان فاحشہ عورتوں کی کمائی کھانا چاہتے تھے۔ شمس بولا، جناب میں نے تو مذاقاً یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا، حرام زادے، ہمارے درمیان مذاق کب سے شروع ہو گیا ہے؟ اور گزشتہ رات جو شرمناک حرکت تم نے اور حمید نے کی تھی، کیا وہ بھی ایک مذاق تھا؟ تم دونوں نے ہی نہیں بلکہ قافلے کے باقی لوگوں نے بھی جو اپنی گندی ذہنیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ تم لوگوں کو دیکھ کر مجھے گھن آنے لگی ہے۔ ہم سب کی جانیں انتہائی خطرے میں گھر چکی تھی۔ صبح خود کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھ کر تم لوگوں کو ذرا بھی احساس نہ ہوا تھا کہ ہم چند لمحوں کے مہمان تھے۔ کیا تم نے خود اپنے کردار پر لعنت بھیجی ہے؟ میں مخاطب تو شمس سے تھا، مگر دل کا غبار سب پر نکال رہا تھا۔ قیصر اور اس کے ساتھیوں کے سر شرم سے ان کے سینوں پر آن لگے تھے۔ اب شمس پتھروں پر بار بار اپنا سر پٹہ رہا تھا۔ میں نے سب ساتھیوں کو بہت برا بلا کہہ دیا تھا، اب ان کو دلاسا دینے کی ضرورت تھی، اور پھر میں نے اپنے آواز کو قدرے نارمل کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہو چکا ہے میں اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جانا چاہتا ہوں، اور آپ سب بھی اس واقعہ کو فراموش کر دیں اور اس بات کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہم یہاں سیر و تفریح اور غلط قسم کی عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک دشوار گزار مہم ہے جسے سار کرنا ہے۔ ابھی ہم اس مہم کی منزل تک نہیں پہنچے مگر ہماری 12 لاشیں گر چکی ہیں۔ گزشتہ رات تو ہماری زندگی کی آخری رات بننے میں کسر ہی کیا رہ چکی تھی۔ آئندہ قیصر اور اس کے ساتھی مجھے مسلح حالت میں اپنے گھیرے میں رکھیں گے۔ شمس پہلے کی طرح تھائیوں اور سامان والے خچروں کے ساتھ ایک خچر پر سوار ہمارے آگے آگے رہے گا، اور مورنگ تھائیوں کے پیچھے اور ہمارے آگے چلیں گے۔ ان نئے انتظامات کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ اب ہم نشیب میں جا رہے تھے۔ راستے میں اس چشمے میں دوسرے برساتی چشموں نے مل کر ایک ندی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ جنگل اب بہت زیادہ گھنا ہو گیا تھا۔ شام ہوتے ہی ہم نے ایک ہموار جگہ دیکھ کر کیمپ لگا لیا۔ 2 مورگوں کے ساتھ میں نے قیصر کے 3 ساتھیوں کو جنگل میں شکار کے لیے بھیجا، جو تھوڑی دیر میں ہی ایک ہرن شکار کر کے لے آئے۔ کھانا کھا کر ہم نے سونے کی ٹھانی۔ اب تک کے سفر میں ہم بارش سے بچے ہوئے تھے، لیکن اب آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ موسلا دھار بارش ہوگی۔ پہرے پر قیصر کے ساتھیوں اور تھائیوں کی ڈیوٹی لگا کر میں اپنے سلیپنگ بیگ میں گھس گیا۔ میں گزشتہ 40 گھنٹوں سے ایک پل بھی نہیں سو سکا تھا۔ مجھے سوئے ہوئے ابھی 1 گھنٹے سے بھی کم وقت گزرا تھا کہ انتہائی خوف زدہ چیخ نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سلیپنگ بیگ سے باہر نکل کر میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا
کہ قافلے کے باقی لوگ بھی جاگ چکے تھے۔ سونے کے باعث چیخ کی سمت کا تعین صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے نمبر 2 اور کیسر سے کہا کہ قافلے کے افراد کی گنتی کرو تاکہ معلوم ہو سکے کون موجود نہیں ہے۔ ابھی گنتی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ ویسی ہی چیخ دوبارہ سنائی دی۔ یہ جنگل میں ہمارے قریب سے ہی آئی تھی۔ ٹارچوں کی روشنی میں ہم اس طرف بھاگے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ 50 فٹ کے فاصلے پر شمس دکھائی دیا۔ ایک بڑے اژدہے کا کچھ حصہ اس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ شمس کے صرف دونوں بازو آزاد تھے جن سے وہ اژدہے کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اب حکم دینے یا لینے کا وقت نہیں تھا۔ مجھ سمیت میرے تمام ساتھیوں نے اژدہے کا وہ حصہ جس کے اندر شمس نہیں تھا اس پر گولیاں مارنی شروع کر دی۔ شمس کی آنکھیں مسلسل کھلی ہوئی تھی اور اب اس کے بازوؤں کی حرکت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اتنی گولیاں لگنے کے باوجود بھی جب اژدہے نے کوئی حرکت نہ کی تو مورگو نے ہمیں فائر کرنے سے روکا اور اپنے بھالوں کی مدد سے شمس کو اس کی گرفت سے نکالا۔ اژدہا ہماری گولیاں لگنے سے مر چکا تھا مگر اس سے پہلے اس نے شمس کے جسم کو بری طرح کچل ڈالا تھا۔ اس کی پسلیاں اور دوسری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ اس کے بازو اژدہے کی حرکت کے باعث ہل رہے تھے۔ ہم نے حمید کی اجازت سے شمس کی میت کو غسل دیا اور وہیں پر نماز جنازہ ادا کی اور ایک بڑا مشکل سے گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ شمس نے اتنی جلدی ہم سے جدا ہو جانا تھا تو میں نے اسے کیوں مارا، کیوں ذلیل کیا۔ شمس کی اس طرح موت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ حمید نے ہمیں بتایا کہ شمس اپنی ہوائج ضروریات کے لیے کیمپ سے باہر گیا تھا۔ جہاں شمس گیا وہاں یقیناً یہ اژدہا پہلے سے ہی موجود ہوگا۔ میں نے شمس کا سامان اور اس کے گائیڈ بننے کا افزانہ $500 حمید کو دے دیے۔ تھکے ہارے جب ہم اپنے سلیپنگ بیگ میں دوبارہ گئے تو پرندوں کی چہچہاہٹ سے اندازہ ہو گیا کہ صبح ہونے والی ہے۔ اب کیا ہاک سونا تھا۔ بادل بھی بہت گہرے ہو چکے تھے اور اتنی بارش ہوئی کہ بتانا مشکل ہے۔ یہ پورا دن اور رات ہم نے پڑاؤ میں ہی گزارا۔ شدید بارش کی وجہ سے ایک تو جنگل میں چلنا دشوار تھا، دوسری وجہ چشمے کی گزرگاہ تھی جس میں بارش کی وجہ سے پانی اس قدر چڑھ آیا تھا کہ کناروں سے باہر نکلنے لگا تھا۔ جن لوگوں نے پہاڑی علاقوں میں چشمے کی بارش میں صورتحال دیکھی ہوگی ان کو اندازہ ہوگا کہ بارش میں پہاڑی چشموں کی حالت اور پھر ہمارے چشمے کی حالت کیا ہوگی۔ بارش کی چمک کے ساتھ انتہائی گڑگڑاہٹ سے چمکتی بجلی جنگل کے درختوں پر گرتی۔ اس بارش میں آسمانی بجلی گرنے کا منظر بچشمے خود دیکھنے کا مجھے ایک موقع ملا۔ جنگل میں قسم قسم کے درخت اگے ہوئے تھے۔ ایک بار بجلی ہمارے قریب ہی ایک درخت پر گری۔ درخت کے کئی ٹہنے ٹوٹ کر گر گئے اور ان میں آگ بھڑک اٹھی جسے بارش نے جلد ہی بجھا دیا۔ چند ہی لمحوں میں ہوا اور فضا میں ایک انتہائی خوشگوار خوشبو پھیل گئی۔ مورنگ خوشبو پھیلتے ہی اس درخت کی جانب بھاگے۔ میں یہ سمجھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے تھے۔ میں نے کیسر اور اس کے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ہم سب مورگوں کے پیچھے بھاگے۔